بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ تاجر شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھی۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ نہیں، لیکن البتہ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کے جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت طلب کی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، بلکہ وہ میری بیٹی ہے۔ اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وقت سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے اس کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بعض نے خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہی تھے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔
उसे हल्फ फजूल कहा जाता है। फजूल का माना है कि वो चीज़ जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जो हलफ उठाया था, आज इस्लाम के दौर में भी अगर कोई मुझे उसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूँगा। इस हल्फ को हल्फुल फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये कि हल्फ में जितनी बातें की गई थी वो अखलाक़ी फ़ज़ाइल के ज़ुमरे में आती हैं। दूसरी ये कि फजूल इस मता को कहा जाता है जो जबर जुल्म से छीन ली जाए। तीसरी वजह यह है कि इस हल्फ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। मुअर्रिख़ ने अपनी तारीख़ में मज़ीद एक वजह बयान की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ पर इन लोगों ने यह भी हलफ उठाया था कि अपनी कमाई में से ज़रूरत से ज़्यादा माल मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए ख़र्च करेंगे। इब्न कसीर ने लिखा है कि 3 अरकान हलफ इस नाम से मौसूम थे। नंबर 1 फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला, नंबर 2 फ़ज़ल बिन वदा, नंबर 3 फ़ज़ल बिन हारिस। ज़माने जाहलियत में कुरैश के अहले खैर ने जितने अच्छे काम किए हैं उनमें से एक ये बहुत अजीम कारनामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल इस वाक़े का ज़ुहूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास नेमत थी जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्न कसीर ने लिखा है कि हज़रत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ। वलीद जब मदीना का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने अपनी कुव्वत के बलबूते पर हज़रत इमाम हुसैन की एक जायदाद जो ज़िल मरवा के मकाम पर थी कब्ज़े में ले ली और गवर्नरी का रोब जमाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर हाउस में तशरीफ़ ले गए और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए वलीद, तुम मेरी जायदाद से कब्ज़ा उठा लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि फिर मैं अपनी तलवार निकालूंगा और मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान करूँगा कि ए अहले ईमान, आज फिर हल्फुल फजूल को दोहराने का लम्हा आ गया है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन का हक़ अगर वापस न किया गया तो मैं भी इसके हुसूल के लिए अपनी तलवार निकाल कर इसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, फिर या तो उसका हक़ दिलवा के रहूँगा, ये जान की बाजी लगा दूँगा। हज़रत मसूर बिन मखरमा बिन नौफल ज़हरी तक ये बात पहुँची तो उन्होंने भी यही ऐलान किया जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। फिर इस तनाज़े की ख़बर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन अब्दुल्ला तक जा पहुँची तो उन्होंने भी वही अल्फाज दोहराए। वाली मदीना वलीद बिन उतबा को जब इस सूरत हाल का पता चला तो उसने हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का हक़ उन्हें वापस देकर राज़ी कर लिया। हक़दार को उसका हक़ दिलाने की काविश अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है। अल्लाह के नबियों की आमद का मकसद भी कुरान ने यही बयान किया कि अदल कायम हो और जुल्म मिट जाए। मज़लूम के हक़ में अगर लोग उठ खड़े हों तो हर दौर में ज़ालिमों को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब खैबर फ़तह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का ऐसे गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर थी। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरे पास जमा करो। चुनाचे वो सब आ गए। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे बाप कौन हैं? उन्होंने कहा फ़लाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फ़लाँ थे। सब ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो तुम सही वाक़या बयान कर दोगे? सब ने कहा जी हाँ।
اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو گے، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں معاذ اللہ تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین نے مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو کنینکا کو مدینے سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں جا آباد ہوئے، مگر اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آئے، بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے ایک مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی کنینکا کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو کنینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کنینکا کے یہودی تھے، جب سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر افسوس کرنے اور فرمانے لگے۔ اس پر بنو کنینکا کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگ تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قلعے بند کر دیے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کے چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بد ذات یہودی ملک شام کے مقام پر جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔